جب حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کر چکے تو ان دونوں سے کہا کہ اب اپنے اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ جس نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وہ ساقی ہوگا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا خوان ہے، اس نے اسے کھا رہی ہیں، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا مغز چڑیاں کھائیں گی۔ ساقی سے حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس پہنچنا تو میرا بھی تذکرہ کرنا، مجھے بھولنا مت۔ بادشاہ کے حکم سے دونوں جیل سے نکلے۔ ساقی کو تو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا اور دوسرے کو پھانسی کا حکم دیا۔ ساقی بادشاہ کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، کوئی تذکرہ نہ کیا۔ حضرت یوسف اس کے بعد کئی سال قید خانے میں رہے۔ بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں اور خشک بالیاں تر پر غالب ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو بہت گھبرایا اور فوراً نجومیوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نہ جاننے والوں کا قاعدہ ہے کہ یہ تو کہتے نہیں کہ ہم نہیں جانتے، الٹا اس چیز میں خرابی نکال دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، اکثر نیند میں ایسی باتیں دکھائی دیتی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، یہ سچا خواب نہیں صرف وہم اور خیال ہے۔ ساقی نے جب خواب سنا تو حضرت یوسف یاد آ گئے۔ بادشاہ سے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر ابھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ دوڑتا ہوا قید خانے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف بے حد رحم دل اور خوش اخلاق تھے، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کے پوچھنے سے خواب کی تعبیر بتا دی۔ ان کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی ہم کو بھول گیا، ہمارا کوئی تذکرہ نہ کیا، آج کام پڑا تو ہم یاد آئے، ہم بھی اس کو نہ بتائیں۔ مگر وہ اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے تھے، وہ ایسا خیال کہاں لا سکتے تھے، برائی کے بدلے بھلائی کرنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی۔ پیغمبروں کا فیض ایسا ہی ہوتا ہے، مانگی چیز کے ساتھ بے مانگی بھی دیتے ہیں۔ کہا 7 سال بعد قحط پڑے گا اور 7 سال رہے گا، تم لوگ اس 7 سال میں جتنا غلہ پیدا کرو اس میں سے کھانے بھر کا نکال لو، باقی بالیوں میں رہنے دو، جب قحط کا زمانہ آئے تو اس کو کھانا۔ یہ 7 برس رہے گا، اس کے بعد اللہ مدد کرے گا، لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی خواب کی تعبیر اور آنے والی مصیبت کی تدبیر سن کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے خواب کی تعبیر بتائی۔ جب بادشاہ نے سنا تو بہت خوش ہوا اور کہا یہ کون ہے، یہ تو بڑا اللہ والا اور اللہ کے بندوں کا بڑا خیر خواہ معلوم ہوتا ہے۔ نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، اتنے سچے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ وہی جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم عنقریب بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، سو وہی ہوا۔ بادشاہ کو حضرت یوسف سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، ایک آدمی کو حضرت کے بلانے کے لیے بھیجا اور کہا ان کو لے آؤ، میں ان کو اپنا مشیر اور رازدار بناؤں گا۔ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا آپ کو بادشاہ نے یاد فرمایا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ حضرت یوسف بڑے حوصلے اور ظرف کے تھے، آخر بیٹے پوتے کس کے تھے، ان پیغمبروں کے جو کبھی سلطنتوں کو خاطر میں نہیں لائے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ان کو عقل اور سمجھ بھی اعلیٰ درجہ کی عطا فرمائی تھی، ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اگر قید خانے میں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اتنے دن قید کی سختیاں برداشت کرتا، پھر اس سے کہا جاتا کہ بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ فوراً قید خانے سے نکل کر اس آدمی کے ساتھ چلا جاتا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے متعلق بعض لوگوں کا کیا خیال ہے۔ جانتے تھے کہ ایک قصہ مشہور ہو چکا ہے، اب اگر قید خانے سے نکل جاؤں تو کون کس کا منہ بند کرے گا، کہنے والے کہتے ہی رہیں گے کہ یوسف مجرم تھے۔
بادشاہ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور وہ جیل سے آ گئے۔ ان کی غیور طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ معاملے کی صفائی کے بغیر نکل جاؤں۔ بادشاہ کے قاصد سے کہا، بادشاہ سے جا کر کہو کہ تحقیق کریں کہ مصر کی ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ قاصد نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام جا سنایا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ مصر کی تمام عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے اور یہ کس کی سازش تھی۔ جب بات کھلنے لگی اور عزیز کی بیوی سمجھ گئی کہ بھید ظاہر ہو گیا، اب کوئی بات بنائے نہ بنے گی، تو کہا، قصور میرا ہی تھا، یوسف نے کوئی خطا نہیں کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے، دنیا مجھے بے قصور مان گئی ہے، تب وہ خوش خوش قید خانے سے نکلے اور بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور بہت عزت افزائی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں کو امانت کا خیال کم ہے، سمجھتے تھے کہ خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ لوگ پرایا مال اپنا سمجھتے ہیں۔ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مال کیسی بے دردی سے ضائع ہو رہا ہے اور کس لاپرواہی سے اس دولت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ سمجھتے تھے کہ جب امراء اور سردار مال کی حفاظت نہ کریں گے تو ضرور ضائع ہوگا۔ دیکھتے تھے کہ امراء اور سردار اللہ سے نہیں ڈرتے۔ غریب آدمی تو بھوکوں مرتے ہیں اور امیروں کے کتوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ مٹی چونے کے بے جان دروازوں دیواروں پر ریشم و اطلس کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور مٹی کی زمین پر قالین بچھتے ہیں، اور بیچارے غریبوں کے بدن ڈھکنے کو چیتھڑا بھی نصیب نہیں۔ ضرورت مندوں کے جانوروں کو قسم قسم کے اچھے کھانے ملیں اور غریبوں کو بعض وقت سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی۔ جن کو اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس دولت کو اپنی راحت اور عیش و عشرت میں برباد کرتے ہیں۔ انہیں بھوکوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فاقے سے ہوا تو ان کی جوتی سے، کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہو تو ان کی بلا سے۔ ان کے آرام میں خلل نہ آئے، ان کی راحت میں فرق نہ آئے، ان کے عیش و عشرت میں خلل اندازی نہ ہو۔ جن کے پاس حکومت کے عہدے ہیں اور جو خزانوں کے نگہبان ہیں، وہ خوب اڑاتے کھاتے ہیں، نہ انہیں اللہ کو خوف ہے نہ دنیا کی شرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھلا یہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، اللہ کا عطا کیا ہوا مال اس بے دردی سے اڑایا جائے، اس طرح برباد کیا جائے کہ غریب آدمی بھوکوں مریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھ کو خزانے کا نگہبان بنا دیجیے، پھر دیکھیے میں کیا کروں گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گا اور موقع موقع سے کام میں لاؤں گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حاکم ہونے سے لوگوں کو بڑا سکھ ملا، لوگوں کی جان میں جان آئی۔